دنیا روشنیوں میں گم ہو چکی ہے مگر نگاہیں اندھی ہو چکی ہیں، زبانیں کھل گئیں مگر حیا چھپ گئی۔ آج جہاں فیشن، آزادی اور بے حجابی کو ترقی کا نشان سمجھا جاتا ہے، وہیں ایک آواز اب بھی باقی ہے۔ وہ آواز جو قرآن سے نکلتی ہے، وہ پردہ جو حیا کا علمبردار ہے، وہ راستہ جو عزت، پاکیزگی اور تحفظ کی ضمانت ہے۔ آئیے اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، جہاں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پردے کی حقیقت، اس کی روح اور اس کی حکمت کو تلاش کریں گے، کیونکہ پردہ صرف کپڑا نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حیا کی چادر ہے، یہ جنت کی راہ ہے۔ پردہ محض ایک ثقافتی یا روایتی عمل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، جو قرآن کریم کی متعدد آیات میں نازل ہوا ہے۔ یہ حکم صرف خواتین کے لیے نہیں، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، البتہ ان کے دائرہ عمل مختلف ہیں۔ خواتین کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لپیٹ لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے۔ یہ حکم عزت و احترام کے تحفظ کے لیے ہے، کسی ظلم یا قید کے لیے نہیں۔ مردوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسلام میں پردے کی شروعات مردوں کی نظروں سے ہوتی ہے۔ اصل پردہ کیا ہے؟ صرف کپڑے کا نام نہیں۔ پردہ صرف ایک چادر یا لباس کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی حالت، نیت کی پاکیزگی اور روح کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ پردے کا مطلب کیا ہے؟ لباس میں حیا ہونی چاہیے، بات چیت میں شرافت، نظریں نیچی رکھنا، غیر ضروری میل جول سے پرہیز، مکمل لباس جو جسم کی نمائش نہ کرے۔ پردہ صحابیات کی زندگیوں میں بہت اہمیت کا حامل رہ چکا ہے۔ اسلام کی عظیم خواتین جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابیات نے پردے کو ایک اعزاز سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو ہم نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ یہ خواتین اللہ کی رضا کے لیے ہر حکم پر لبیک کہتی تھیں۔ پردے سے متعلق آج کے معاشرے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پردہ جبر ہے، پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف عورتوں پر لاگو ہوتا ہے، لیکن معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ پردہ ایک عورت کی پہچان ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مجھے میرے جسم سے نہیں، میری شخصیت، میرے علم اور میرے کردار سے پہچانو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ پردے کے ذریعے حیا اختیار کرنا جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ ہر وہ نگاہ جو نیچی رکھی گئی، ہر وہ قدم جو حیا کے ساتھ اٹھایا گیا، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے اور میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ پردہ ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے تاکہ لوگ اسے محسوس کریں، وہ زانیہ ہے۔ اسلام عورت کی عزت کو اس حد تک محفوظ کرتا ہے کہ وہ خود کو کسی کی نظریں بٹورنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آج جب عورت فیشن کی دوڑ میں اپنا اصل کھو بیٹھتی ہے، اسلام اسے مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مغرب کہتا ہے پردہ قید ہے، اسلام کہتا ہے پردہ تحفظ ہے۔ مغرب عورت کو آزاد کہہ کر اسے بازاروں کی زینت بنا چکا ہے، اسلام اسے حیا کی چادر اڑا کر وقار کی علامت بناتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، بے حجابی نے عورت کو کیا دیا؟ تشہیر، استحصال، بے عزتی۔ وہیں پردے نے عورت کو کیا دیا؟ عزت، اطمینان، حفاظت۔ پردہ صرف جسم کا نہیں، ڈیجیٹل دنیا میں بھی حیا کی ضرورت ہے۔ میری پیاری بہنوں، پردہ قید نہیں، محفوظ کرنے والا قیمتی خول ہے۔ پردہ پابندی نہیں، عزت کی علامت ہے۔ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، روحانی بلندگی کی سیڑھی ہے۔ اس شور و شرابے والی دنیا میں جہاں ظاہری چیزوں کی قیمت ہے،
اسلام ہمیں باطنی خوبصورتی کی طرف بلاتا ہے۔ پردہ صرف کپڑا نہیں، اللہ کا پیغام ہے، عزت کی چادر ہے، جنت کی طرف ایک راستہ ہے۔ آئیے ہم اس روشنی کو اپنائیں اور خود کو اللہ کے نور کے قریب کریں۔ رب کریم ہمیں اور ہماری بہنوں کو سچا حیا، کامل ایمان اور پردے کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اسلامی تعلیمات عام ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔